ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، سورہ حشر آیت نمبر 29۔ ترجمہ: ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو خدا فراموش ہو گئے تو خدا نے ان کو خود فراموش بنا دیا۔ تو ناظرین محترم، ہمارے اس پروگرام کا عنوان تھا سیرت محمدی کا پیغام، 20ویں صدی کی دنیا کے نام۔ تو سیرت محمدی کا پیغام نہ صرف 20ویں صدی کی دنیا کے نام ہے، بلکہ سیرت محمدی کا پیغام قیامت تک آنے والے بنی نوع انسانیت کے لیے ہے، بنی نوع آدم کے لیے سیرت محمدی کا پیغام ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی اور یہ تفصیل بتائی گئی تھی کہ مسیحیت اور عیسائیت کی بدولت اہل مغرب کے یہاں خدا تعالیٰ کا اعتقاد تھا اور آخرت کا خیال پایا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی اہل مغرب پر مادہ پرستی کا غلبہ ہوا اور ہوس پرستی اور نفسانی خواہشات کے وہ لوگ اسیر ہو گئے، تو رفتہ رفتہ ان کا یہ خیال ختم ہو گیا، خدا تعالیٰ کے وجود کہ وہ لوگ منکر ہو گئے اور آخرت کا خیال بھی ان کے یہاں باقی نہیں رہا۔ تو مغرب میں، اہل مغرب میں اس خود فراموشی کے وہ سب نتائج ظاہر ہوئے اور ہو رہے ہیں جو اس ذہنیت اور سیرت کا لازمی نتیجہ ہے کہ جب وہ لوگ خدا فراموش ہو گئے اور آخرت کے منکر ہو گئے تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ خود فراموش بھی ہو گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مغربی انسان نے ایک خدا کا دامن چھوڑ کر دوسرے سینکڑوں خداؤں کا دامن پکڑ لیا ہے۔ جب رب ذوالجلال کے اعتقاد کے وہ لوگ منکر ہو گئے تو سینکڑوں خداؤں کے وہ لوگ قائل ہو گئے۔ ایک حقیقی آستانے سے سر اٹھا کر، جہاں سر جھکا کر وہ تمام آستانوں سے بے نیاز ہو سکتے تھے، جب اس آستانے کو انہوں نے چھوڑ دیا تو بے شمار آستانوں پر وہ اپنے ماتھے اور پیشانی کو ٹکانے لگے۔ ایک خدا کو چھوڑ دینے کی سزا خدا کی طرف سے ہمیشہ یہی ملی ہے کہ ارباب من دون اللہ، کہ جب انسانوں نے ایک خدا کو چھوڑ دیا، خدا وحدہ لا شریک کے در کو چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں مختلف ہستیوں اور مختلف چیزوں کو ان لوگوں نے رب کا درجہ دے لیا۔ جیسا کہ یہود کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ یہود نے جب اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا چھوڑ دیا تو مختلف چیزوں کو انہوں نے رب کا درجہ دے لیا، اپنے احبار اور رہبان کو، علماء کو انہوں نے رب کا درجہ دے لیا۔ حلت اور حرمت کا اختیار جو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ اپنے علماء کو ان لوگوں نے حلال و حرام کا اختیار دے دیا کہ علماء جس چیز کو، علماء یہود جس چیز کو حلال قرار دیتے ہیں وہ اسے حلال سمجھتے ہیں، اور جس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو اہل مغرب نے بھی جب خدا تعالیٰ کا انکار کیا اور آخرت کے منکر ہوئے تو خود فراموش بھی ہو گئے، اور کئی خداؤں کو ان لوگوں نے تجویز کر لیا۔ بڑی تعداد میں کئی خدا آج مغرب پر، اہل مغرب پر مسلط ہیں،
اور ساری مغربی دنیا ان کے پنجے غصب میں گرفتار ہے کہ ایک خدا کو چھوڑنے کی سزا یہ ملی کہ کئی خداؤں کے وہ لوگ قائل ہو گئے اور کئی خداؤں کی عبادت پر مجبور ہو گئے، اور یہ کئی خدا کہیں تو سردار ہیں اور کہیں اقتصادی اور معیشت کے دیوتا ہیں، کہیں اپنے تراشے ہوئے معیار زندگی کو اہل مغرب نے اپنے لیے رب کا درجہ دے لیا ہے، کہیں خود تجویز کیے ہوئے فرائض و لوازم زندگی جنہوں نے اپنے پرستاروں کی زندگی تلخ کر رکھی ہے کہ گویا خواہشات نفسانی کی اتباع اور پیروی کر کے گویا خواہشات ہی کو ان لوگوں نے اپنا رب بنا لیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں ایک اور مقام پر فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ من اتخذ الہہ ہوا، کہ جس نے اپنے خواہش کو، اپنی خواہشات ہی کو جس نے رب بنا لیا، کہ جو خواہشات پر عمل پیرا ہوتا ہے، خواہشات نفسانی کا جو اسیر اور غلام ہے، گویا کہ اس نے خواہشات کو رب کا درجہ دے لیا۔ کہ آج اہل مغرب کہ بالکل خواہشات نفسانی کے اسیر ہیں، خواہشات پر عمل پیرا ہیں، گویا خواہشات کو ان لوگوں نے رب کا درجہ دے لیا ہے۔ گویا مغربی دنیا کے متعلق ایک مغربی مفکر کے الفاظ یہ ہیں کہ زندگی کی سادگی، جس کا نام سر آلیور لاج نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا اہل مغرب کے متعلق، مغربی دنیا کے رہنے والوں کے متعلق، کہ زندگی کی سادگی اب خواب و خیال ہو گئی، کہ زندگی میں جو سادگی ہونی چاہیے، زندگی میں جو بالکل سادگی اور اسی طرح بالکل تصنع اور بناوٹ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن زندگی کی سادگی یہ بالکل اب ایک خواب و خیال ہو گئی۔ یہ مغربی مفکر کے الفاظ ہیں کہ اب نہ کوئی مقصد سامنے ہے، نہ اونچا تخیل، ہر شخص رات دن بیل کی طرح اپنے کارخانے یا دفتر کی غلامی میں لگا ہوا ہے، کہ رات دن اہل مغرب کو جو فکر ہے اور جو بالکل ذہن و دماغ پر جو خیال سوار ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح اپنا پیٹ بھرا جائے، کس طرح اپنے معاش کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ نہ مذہب سے کوئی تعلق، نہ مذہب سے متعلق کوئی شعور ان کے اندر پایا جاتا ہے، بالکل اگر کوئی فکر ہے تو وہ صرف کسب معاش کی اور پیٹ کے مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے اسی کی فکر ہے۔ اور اہل مغرب کی نقالی میں آج اہل اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ بالکل مغربی افکار اور خیالات اور مغرب کی جو مادہ پرستی کی ذہنیت ہے، اس ذہنیت کو آج مسلمان بھی اسی ذہنیت کے شکار ہو رہے ہیں، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتی علی الناس زمان ہمہم بطونہم دینہم دراہمہم، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں لوگوں کو جو صبح سے شام تک جو فکر ہوگی صرف اپنے پیٹ کی فکر ہوگی، دینہم دراہمہم، اور ان کا جو دین ہوگا درہم و دینار ہی ان کا مذہب ہوگا، درہم و دینار کے وہ پجاری ہوں گے۔ صبح سے شام تک اگر کوئی فکر ہوگی تو صرف معاش کے مسئلے کی اور پیٹ کے بھرنے کی انہیں فکر ہوگی۔ تو اہل مغرب کے یہاں مادہ پرستی کے غلبے کی وجہ سے اہل مغرب کی یہ حالت ہو گئی کہ بالکل صرف اور صرف انہیں معاش کی فکر ہے، معاش کی فکر ان پر سوار ہے، کہ یہ تو مادہ پرستی کی وجہ سے وہ لوگ خدا تعالیٰ کے بھی منکر ہو چکے تھے اور آخرت کے بھی منکر ہو چکے اور خود فراموش بھی ہو گئے۔ خدا فراموشی کا جو دوسرا نتیجہ ہے کہ انسان خود فراموش ہو گیا۔ مغرب کا جو انسان ہے، مغربی دنیا کا رہنے والا جو انسان ہے، کہ خدا فراموشی کے سبب وہ خود فراموش بھی ہو گیا۔ قرآن مجید نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ،
اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا نسوا اللہ، جو اللہ کو فراموش کر بیٹھے، جو اللہ کو بھول گئے، اللہ کی عبادت سے انہیں کوئی سروکار نہیں، اللہ کی عبادت سے انہیں کوئی مطلب نہیں۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور خدا فراموشی کے سبب وہ لوگ خود فراموش بھی ہو گئے۔ خدا فراموشی کی سزا اللہ کی طرف سے ہر وقت یہی ملی ہے کہ جب بھی انسان خدا وحدہ لا شریک کی عبادت سے بے فکر ہوتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے تو انسان خود فراموش بھی ہو جاتا ہے، اپنے نفس کو، اپنی حقیقت کو بھی وہ فراموش کر بیٹھتا ہے، اپنے مقصد زندگی کو، مقصد تخلیق کو بھی انسان فراموش کر دیتا ہے کہ مقصد تخلیق جو اللہ رب العزت نے سورہ زاریات میں اللہ نے بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ وما خلقت الجن والانس، کہ جنات اور انسانوں کو میں نے نہیں پیدا کیا الا لیعبدون، مگر میری عبادت کے لیے۔ مقصد تخلیق عبادت ہے۔ عبادت یہ انسانی کی روحانی غذا ہے۔ جسمانی غذا جس طرح کھانا اور پینا ہے، انسانیت کی روحانی غذا یہ عبادت ہے۔ تو اہل مغرب خدا فراموش بھی ہو گئے اور خدا فراموشی کی سزا انہیں خود فراموشی کی شکل میں اللہ نے دی ہے۔ تو 20ویں صدی کا انسان خود فراموشی کا مکمل نمونہ ہے، چاہے مغرب کے رہنے والے لوگ ہوں یا مشرق کے رہنے والے اہل ایمان، کہ جن کے اندر دینداری نہیں ہے، جو دین بیزار ہیں، تو دین بیزاری کا نتیجہ خدا تعالی سے دوری ہے، تو جس کے نتیجے میں جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے خود فراموشی کی شکل میں دی ہے۔ تو 20ویں صدی کا انسان خود فراموشی کا مکمل نمونہ ہے۔ اس نے اپنی حقیقت، اپنا انسانی امتیاز، انسان کا جو امتیاز ہے، اسی طرح 20ویں صدی کا انسان اپنا مقصد زندگی اور اپنی پیدائش کی غرض بالکل بھلا دیا ہے، اور بالکل چوپایوں اور جمادات، پتھر وغیرہ کی طرز زندگی اختیار کر لیا ہے، جمادات کی طرح طرز زندگی اختیار کر لیا ہے۔ اور 20ویں صدی کا انسان ایک ایسی روپیہ ڈھالنے والی مشین بن گیا ہے کہ جو خود اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی ہے۔ جو روپیہ ڈھالنے والی جو مشین ہوتی ہے، جو مشین روپیے کو ڈھالتی ہے، روپیہ بناتی ہے، تو آج کا 20ویں صدی کا انسان جو خدا فراموش ہو گیا ہے، تو اس کی مثال بھی روپیہ ڈھالنے والی مشین کی طرح ہے، کہ روپیہ ڈھالنے والی مشین خود اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ حد یہ ہے کہ جسمانی راحت اور قلبی سکون و اطمینان جو اس جد و جہد کی کسی معنی میں قیمت ہو سکتا ہے، نہ 20ویں صدی کے انسان کو اپنی زندگی میں میسر ہے، نہ تو جسمانی راحت اسے حاصل ہے اور قلبی سکون اور اطمینان بھی حاصل نہیں ہے۔ 20ویں صدی کا انسان قلبی سکون اور راحت سے بھی محروم ہے۔ قلبی سکون اور راحت تو رب ذوالجلال نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو، سن لو کہ اللہ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو قلوب آج بے چین ہے، مضطرب ہے، جن کے اندر قلق پایا جاتا ہے، ایسے قلوب کا علاج اور ان کے لیے راحت اور ان کا سکون ذکر الہی میں ہے۔ تو 20ویں صدی کا انسان اگرچہ سامان عیش و عشرت کو جمع کر لیا ہے، اکٹھا کر لیا ہے، لیکن قلبی راحت اور سکون سے محروم ہے۔ اور آج کے اس انسان کو کوئی ہوش بھی باقی نہیں رہا، جیسا کہ ایک مغربی مفکر جس کا نام جوڑ ہے، اس نے صحیح لکھا ہے کہ جہاں تک ہمارے زمانے کی سوسائٹی اور سماج کا تعلق ہے، واقعہ یہ ہے کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ تمدن نام ہے سرعت کا،
تمدن نام ہے سرعت کا، یعنی تیزی کا۔ سرعت زمانے موجودہ کے نوجوان کا دیوتا ہے۔ موجودہ زمانے کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز جلدی وجود میں آ جائے، ہر چیز جلدی حاصل ہو جائے۔ تو موجودہ زمانے کے نوجوان کا جو دیوتا ہے، جو خدا ہے، وہ سرعت ہے، کسی بھی چیز کا جلد حاصل ہو جانا، کسی بھی منفعت اور فائدے کا جلد حاصل ہونا۔ آج کا نوجوان یہی چاہتا ہے۔ اور اسی طرح اس مغربی مفکر نے یہ لکھا ہے کہ 20ویں صدی کے نوجوان کے آستانے پر وہ سکون اور راحت اور امن اور دوسروں کے ساتھ مہربانی کو بڑی بے دردی کے ساتھ بھینٹ چڑھا دیتا ہے، کہ دوسروں کے ساتھ نہ تو مہربانی کا آدمی کو پاس و لحاظ ہوتا ہے۔ 20ویں صدی کا انسان بس مطلب پرست ہے اور بالکل اپنے آپ میں مگن ہے کہ دوسروں کی نہ تو اسے کوئی فکر ہے اور نہ دوسروں کی راحت رسانی کے لیے وہ کوشاں ہوتا ہے۔ تو یہ مغربی مفکر کے الفاظ ہیں جو اس نے اپنے الفاظ کے ذریعے سے 20ویں صدی کے نوجوانوں کی اس نے ترجمانی کی ہے۔ اسی طرح ناظرین محترم، اس عالم خود فراموشی اور مدہوشی میں انسان کا موضوع ہی بدل گیا ہے۔ ایک تو انسان جیسے خاص طور پر اہل مغرب ہیں اور اہل یورپ ہیں جو خدا فراموش بھی ہو گئے اور خود فراموش بھی ہو گئے، جس کی وجہ سے آج کے انسانوں کا موضوع ہی بدل گیا ہے۔ اس نے اپنے دائرے ترقی کو چھوڑ کر ترقی کے دوسرے دائروں میں بڑی ترقی کی ہے۔ انسان کا جو دائرے ترقی ہے کہ جس میں انسانیت کی ترقی ہے اور کامیابی ہے اور نجاح اور فلاح ہے، کہ آج کا انسان اپنے اس دائرے ترقی کو چھوڑ کر دوسرے دائروں میں بڑی ترقی کر لیا ہے۔ لیکن کامل انسان کی حیثیت سے آج مغرب کا انسان اور یورپ کا انسان کوئی ترقی نہیں کیا۔ کامل انسان کی حیثیت سے، کامل اور مکمل انسان کی حیثیت سے جو ترقی کرنی چاہیے وہ ترقی اسے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ روز بروز اس کے انسانی خواص میں تنزل ہو رہا ہے، انسانی خواص میں گراوٹ ہو رہی ہے۔ انسان کے جو خواص ہیں، انسان کی جو خصوصیات ہیں، انسان کے جو امتیازات ہیں، جس سے انسان حیوانوں سے اور چوپایوں سے جو انسان ممتاز ہوتا ہے، تو آج مغرب کا رہنے والا اور یورپ کا رہنے والا انسان دوسرے میدانوں میں ترقی کیا ہے، لیکن کامل اور مکمل انسان کی حیثیت سے ترقی نہیں کیا ہے۔ موجودہ اگر ترقیات کا تجزیہ کریں اور ان کا جائزہ لیں تو کچھ درندوں کے کمالات انسانوں کے اندر نکلیں گے۔ درندے جن کی صفت چیر پھاڑ کرنا ہے، تو درندوں کے کمالات انسانوں کے اندر نکلیں گے، کچھ پرندوں کے، اور اسی طرح کچھ مچھلیوں کے۔ اس حقیقت کا ایک مغربی مصنف نے کھلے لفظوں میں اعتراف کیا ہے کہ آج کے انسان میں انسانی خواص اور انسانی امتیازات اور انسانی کمالات پائے جانے کے بجائے درندوں کی صفات انسان کے اندر آ گئے ہیں، پرندوں کی صفات انسان کے اندر آ گئے، مچھلیوں کی صفات انسان کے اندر آ گئی۔ کہ مغربی مصنف نے کا اعتراف اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ہماری حیرت انگیز صنعتی فتوحات، جو صنعت اور حرفت میں جو فتوحات ہے، اور ہماری شرمناک اخلاقی بچپن کے درمیان جو تفاوت ہے، ہماری حیرت انگیز صنعتی فتوحات اور ہمارے شرمناک اخلاقی بچپن کے درمیان جو تفاوت ہے، اس سے ہمارا ہر موڑ پر سابقہ پڑتا ہے۔ ایک طرف مغربی مصنف کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک طرف ہماری صنعتی ترقیوں کا حال یہ ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے سمندر پار سے
اور ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کے لوگوں سے بے تکلف باتیں کر سکتے ہیں۔ صنعتی ترقی اس درجے ہو گئی کہ بیٹھے بیٹھے سمندر پار سے، جیسے آج کا انسان بالکل سمندروں پار دوسرے انسان سے باتیں کرتا ہے، اور ایک بر اعظم کے پار دوسرے بر اعظم کے رہنے والوں سے باتیں کر سکتا ہے۔ آج ٹیکنالوجی کی ترقی اس درجے ہو چکی ہے، ترقی اس درجے ہو چکی ہے، سمندر کے اوپر اور زمین کے نیچے دوڑتے پھرتے ہیں۔ سمندر کے اوپر بھی جو ہے کشتیوں کے ذریعے سے، سمندری بحری جہازوں کے ذریعے سے، اور سمندر کے نیچے بھی جو ہے آج انسان دوڑ رہے ہیں۔ ریڈیو کے ذریعے سیلون میں گھر بیٹھے لندن کے بڑے گھنٹے بگ بین کی آواز سنا کرتے ہیں۔ ریڈیو کے ذریعے لندن کا جو بڑا گھنٹہ ہے جسے بگ بین کا نام دیا گیا ہے، اس کی آوازیں بھی بآسانی سنتے ہیں۔ بچے ٹیلی فون کے ذریعے سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ برقی تصویریں آنے لگی، بے آواز کے ٹائپ رائٹر چل گئے ہیں، بغیر کسی درد و تکلیف کے دانت بھرے جا سکتے ہیں۔ آج کی جو ہے ترقی کا جو حال ہے کہ جو دانتوں کی شکایتیں ہیں، جو دانتوں کی بیماریاں ہیں، امراض ہیں، کہ بغیر کسی تکلیف کے بالکل انسان جو دانت خراب ہو چکے ہیں ان دانتوں کو بغیر تکلیف کے بھرا جا سکتا ہے، کہ جدید ترقی کی وجہ سے کھیتیاں بجلی سے پکائی جاتی ہیں۔ ایکس رے کے ذریعے سے ہم اپنے جسم کے اندرونی حصے کو جھانک کر دیکھ سکتے ہیں۔ ایکس رے کے ذریعے سے جسم انسانی میں جو خرابی ہیں، جو فالٹ پایا جا رہا ہے، اسے ایکس رے کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تصویریں بولتی اور گاتی ہیں، یہ تمام مغربی مفکر کے الفاظ ہیں، جس کا مغربی مصنف نے اعتراف کیا ہے کہ آج ترقی بے حد ہو چکی ہے دنیا میں۔ لاسلکی کے ذریعے سے مجرموں اور قاتلوں کا پتہ چلایا جاتا ہے، برقی موجوں سے بالوں میں پیچ و خم پیدا کیا جاتا ہے کہ بال سیدھے رکھے جائیں یا بالوں کو کس رخ پر موڑا جائے، تو برقی کے آلات کے ذریعے سے تو بالوں کو میں پیچ و خم بھی کیا جاتا ہے۔ بحری جہاز قطب شمالی تک اور ہوائی جہاز قطب جنوبی تک اڑ کر جاتے ہیں، لیکن اصل جو الفاظ ہیں مغربی مصنف کے، جو اصل سنانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ لیکن ان سب کے باوجود ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بڑے شہروں میں کوئی ایسا میدان بنا دیں۔ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بڑے شہروں میں کوئی ایسا میدان بنا دیں جس میں غریبوں کے بچے آرام و حفاظت کے ساتھ کھیلیں، کہ گویا خود اپنے آرام کی آج انسان کو فکر ہے، اپنی راحت کی فکر ہے، اپنی عیش کوشی کی فکر ہے، لیکن اگر کوئی فکر نہیں ہے تو غریب بچوں کے آرام کی فکر نہیں ہے، غریبوں کی اولاد کی آج کے انسان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سالانہ 2000 بچوں کی جانیں ضائع اور 90,000 بچے زخمی ہوتے ہیں۔ تو یہ خود مغربی مصنف کا اعتراف ہے کہ اہل مغرب آج اپنے سامان عیش و عشرت میں مگن ہیں، کہ دوسروں کے اور خط غربت کے نیچے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جو لوگ مفلوق الحال ہیں، جو لوگ غربت زدہ ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اہل مغرب کے یہاں اور اہل یورپ کو ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اہل مغرب کی خدا فراموشی اور خود فراموشی کا یہ حال ہے۔ یہ تو اہل مغرب کا انکار آخرت یا آخرت کو فراموش کر دینے کے بعد لذت و تمتع کا یہ جذبہ جس کو ہم مسلمان دیوانگی سمجھتے ہیں، لذت اور تمتع کو جو ہے مسلمان دیوانگی سمجھتے ہیں، کہ دنیاوی سامان سے بالکل لذت حاصل کرے اور بالکل اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے، تو مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لذات دنیا کو جو رکھا ہے، دنیاوی ساز و سامان کو جو اللہ نے بنایا ہے،
تو یہ صرف برتنے اور استعمال کے لیے ہے، لیکن اہل دنیا، اہل مغرب اور اہل یورپ لذات دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو اگلی تفصیل سیرت محمدی کے پیغام سے متعلق ہم اگلے پروگرام میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل مغرب کی اور اہل یورپ کی نقالی سے اور ان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب الإحسان والكرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف احادیث معالجات کے سلسلے میں مروی ہیں۔ اس میں ایک بڑا اہم حوالہ ہے اور وہ ہے کسی بھی چیز کے مضر اثرات کو کم کرنا اور اس کو بیلنس کرنا۔ چنانچہ اس حوالے سے ایک حدیث ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل الرطب بالقصا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کھجور ککڑی کے ساتھ استعمال فرماتے تھے۔ کھجور گرم ہے، مقوی ہے، جسم میں حرارت پیدا کرتی ہے۔ ککڑی ٹھنڈی ہے، جسم میں برودت پیدا کرتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ملا کر کھانے کا مقصد ان دونوں چیزوں کو نیوٹرل کرنا ہے، اور یہی طریقہ ہمارے ہاں عام طور پر مستعمل ہے۔ ہم گھروں میں کیا پکاتے ہیں؟ کھانا پکاتے وقت جو چیزیں ڈالتے ہیں، ادرک ہے، لہسن ہے، مرچیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ دھنیا ضرور ڈالتے ہیں۔ یہ دھنیا بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہ ان تمام مسالہ جات کو نیوٹرل کر لیتا ہے۔ جب ہم کسی بھی چیز کو بیلنس کر لیتے ہیں تو اس کی افادیت میں تو اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے مضرت رساں پہلو کم ہو جاتے ہیں۔ یہی بنیادی طور پر اس حدیث کا مقصد ہے۔ یہ تعلیم دینا مقصد ہے کہ تم کسی بھی چیز کی مضرتوں کو اگر کم کرنا چاہو تو اس کے ساتھ کسی ایسی چیز کا اضافہ کر لو جو اس کے بیڈ ایفیکٹس کو بیلنس کر لے۔ اور یہی بیلنسنگ جو ہے یہ حکمت سکھاتی ہے کہ کوئی چیز اگر گرم ہے، کوئی دوا اگر گرم ہے، تو اس کے اثرات کو بیلنس کرنے کے لیے کسی ایسی چیز کا اضافہ کر لیا جائے جو اس کی ایفیکٹیویٹی کو تو بہتر کر دے لیکن اس کی گرمی کو یا سردی کو کم کر دے۔ مثلا لونگ گرم ہے، ہم کبھی استعمال کرتے ہیں تو اسے کسی ایسی چیز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ اس کی گرمی کے اجزاء کچھ کم ہو جائیں لیکن اس کی فعالیت میں، اس کی ایکٹیویٹی میں کمی نہ آئے۔ اور یہی بنیادی طور پر یہ مقصد ہے۔ مختلف پہلوؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم فرمائی، ہمیں ہدایت فرمائی کہ مختلف چیزوں کو کیسے بیلنس کیا جائے، اور اس حدیث میں اس بیلنسنگ کا ذکر ہے کہ تم جو بھی چیز استعمال کرو اس کو کسی اور چیز کے ساتھ اس طرح بیلنس کر لو کہ تمہیں اس کی مضرتوں کا نقصان نہ پہنچے، اور نقصان اگر نہیں پہنچے گا تو تم شفا پاؤ گے۔ اور یہی ہے شفا کی راہ، ہدایت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی۔ حمدن لفاطر الکل وصلاۃً علی خاتم رسل۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور صلاۃ و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حوالوں سے ہماری ہدایت فرمائی۔ علاج معالجے کے حوالے سے جو ہمارے پاس احادیث مختلف حوالوں سے آئیں، ان میں ایک حدیث پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکریہوا مرضاکم علی الطعام والشراب فإن عز وجل یطعمہم ویسقیہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیماروں کو زبردستی کھلانے پلانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اللہ پاک انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد تاج رسل الله قاطبة
محمد صادق الأقوال والكلم